حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 برس بعد ہوئی۔ اہل کتاب کے مطابق ولادت نوح علیہ السلام اور وفات آدم علیہ السلام کے درمیان 146 سال کا فاصلہ ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن ہیں اور وہ سب اسلام پر تھے۔ قرن سے مراد 1 صدی، تو آدم اور نوح کے درمیان یقیناً 1000 سال کی مدت ہوگی۔ قرآن کریم میں آتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَوْمًا أَمِينًا، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں فرمایا اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، اور میں ان کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ اور کیا تم اپنی اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ سو وہ لوگ ان کی تسکیب کرتے تھے، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ بلا شبہ وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے ایک کشتی تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ پانی میں غرق کر دیے جائیں گے۔ وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے، وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے، جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشہ رہنے والی سزا اتار دے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جاندار میں سے ایک جوڑا یعنی ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی، ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ نوح علیہ السلام رضی اللہ عنہ نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش والا، بڑا رحم والا ہے۔ وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا کہا اے میرے پیارے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے جواب دیا میں تو کسی بڑے پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا اور مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے امر سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اور اسی وقت دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا ظالم لوگوں پر لعنت ہو۔